جی ریمبو کے کسی قریبی عزیز نے مجھ سے رابطہ کیا تھا کہ آپ ہمارا کیس خود لڑیں اور اس میں ریمبو کی جتنی ہو سکتی ہے مدد کریں. میں نے صاف انکار کر دیا تھا. اگر مجھے موقع ملے تو میں ان کے خلاف کیس لڑوں اور میں ان دونوں کو سخت سے سخت سزا بھی دلواؤں. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں لاہوری جلوہ. آپ کے ساتھ موجود ہے آپ کا خدمت گزار فہد حسن. جی تو ناظرین، 2021 میں اگست کا مہینہ 14 اگست مینار پاکستان ایک ایسا واقعہ ہوتا ہے. 17 اگست کو دو سینئر صحافی جو انٹرویو کرتے ہیں اور اپنے بیان میں کافی زیادہ باتیں کرتے ہیں، بچی کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور وہ یہ بیان دیتے ہیں کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں بیٹی نہیں نوازی یا بیٹی کی رحمت نہیں دی. جی تو ناظرین، ملک فہیم کھوکھر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. جیسے کہ مینار پاکستان عائشہ اکرم اور ریمبو کا کیس آپ کے سامنے ہی تھا جو ان کے ساتھ ہوا. دکھ کا اظہار کیا، نہ کہ پاکستان نے بلکہ پوری دنیا نے افسوس دکھ کا اظہار کیا، اور جتنے دیگر ممالک تھے باتیں کرنے والوں نے باتیں بھی کی. اس کیس کا رخ کہاں سے کہاں چلا گیا؟ عائشہ اکرم اور ریمبو کی لیک آڈیوز اور لیک ویڈیوز کہاں کہاں گئیں، کیا کیا ہوا، بننا ویڈیوز بنی، کیا کیا ہوا. عائشہ کہتی تھی کہ ریمبو میرا بھائی ہے، اور اس کے بعد یہ دیگر جتنی بھی تصاویر آپ ہماری اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے ناظرین، اس کے بعد ہمیں خود سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم اس کو بہن کا رشتہ سمجھے یا بھائی کا رشتہ سمجھے یا اس کو ناجائز رشتہ سمجھے یا کس طرح کا ہم اس کو رشتہ سمجھے. ملک فہیم کھوکھر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. ریمبو صاحب ان کے پاس آتے ہیں اور ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں، ملک صاحب آپ ہمارا کیس لڑیں، اور جناب اس کیس کو لڑنے سے انکار کر دیتے ہیں. آخر اصل حقیقت کیا ہے انہی سے جانتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک ہوں. جناب اعلیٰ مجھے بتائیے گا کہ عائشہ اکرم اور ریمبو کا جو کیس چلا تھا، جو واقعہ ہوا تھا ان کے ساتھ، بڑے لوگوں نے دکھ کا اظہار کیا، دیکھنے میں تو یہی آ رہا تھا. اس کے بعد اچانک کیس کا رخ بدل جاتا ہے، ان کی برہنہ ویڈیوز آ جاتی ہے سامنے. عائشہ اکرم کہتی تھی کہ ریمبو میرا بھائی ہے، اور ان تصاویر کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ پہلے تو میں آپ کے پروگرام کے توسل سے یہ بتانا چاہوں گا کہ بھائی صرف وہی ہوتا ہے جو ماں کے پیٹ میں سے آپ کے ساتھ آیا ہو. باقی اس معاشرے میں کوئی بھی بھائی نہیں ہوتا. اس معاشرے کا مرد جب سے باہر کا مرد ہمدرد ہو گیا ہے اور گھر کا مرد ظالم ہو گیا ہے، اس وقت عورتیں جو ہے نا وہ باہر سے زیادہ تحفظات محسوس کرتی ہیں گھر کے نسبت. ایسا ہی کچھ ہوا اس معاملے میں کہ اس نے پہلے اس کو اپنا بھائی بنایا. اس کے بعد جناب جب ان کی ویڈیوز وائرل ہوئی تو ان کا ریلیشن جو تھا وہ میاں بیوی والا یا گرل فرینڈ والا نکل آیا. اس کے بعد جناب ان کی ایک آڈیو لیک ہوئی جس میں انہوں نے واضح طور پر بتا رہے ہیں کہ جناب یہ سودے بازی کر رہے تھے ان لوگوں کی جو بیچارے ماؤں کے چھوٹے چھوٹے بچے یا ایک معاشرے میں جن کو بدنام کیا گیا، خاندان میں بھی، معاشرے میں بھی، محلے میں بھی، رشتہ داروں میں بھی. ان حضرات جو بیچارے مینار پاکستان اسے چاہے سیر ہی کرنے گئے تھے لیکن بیچاروں کی CDR وہاں کی نکل آئی، وہاں کا ان کا لوکیشن آ گئی تو پولیس نے انہیں اٹھا لیا، اس مقدمے میں انہیں شامل کر دیا گیا اور بیچاروں نے در بدر کی ٹھوکریں بھی کھائیں. عدالتوں میں، تھانوں میں، کچہری میں وہ لوگ ذلیل بھی ہوئے. بعد میں یہ جناب عائشہ اکرم اور ریمبو کی پلاننگ جو واضح ہوئی، میں تو اعلیٰ حکمران سے اور اعلیٰ عہدیداروں سے یہ کہتا ہوں کہ ان دونوں کو سخت سے سخت سزا بھی دی جائے اور ان کو ایسی ایک سزا دی جائے جو ہمارے قانون میں ایک مثال بھی بنے تاکہ آئندہ سے جو اس طرح کے لوگ معاملات کرتے ہیں اپنے ملک کو بدنام کرنے کے لیے ایسا کوئی سوچے بھی نہ. اچھا جناب اعلیٰ مجھے بتائیے گا کہ نجی ہسپتال میں نرس تھی، تو نرس ہیں، آپ کو پتہ ہے گورنمنٹ جاب ہے، اچھا خاصا پیسہ کما رہی ہے، آخر فیم حاصل کرنے کے لیے ایسی کیا آخر ہو گئی ہے کہ اپنی عزت تک بیچنے کے لیے وہ محترمہ تیار ہوگی مینار پاکستان میں؟ یہ تو اپنے اپنے ظرف کی بات ہوتی ہے نا. تو سر یہ سارا پلاننگ تھا؟ یہ ساری پلاننگ تھی. اس پلاننگ میں آپ کے اینکر حضرات بھی شامل تھے جو آج ٹی وی پروگرامز میں آ کے اور سوشل میڈیا پہ آ کے لوگوں کو سانپ کے آنسو بہا کر معافی مانگ رہے ہیں. یہ سب ایک پلاننگ تھی. اس میں وہ اینکر سارے شامل ہیں جنہوں نے پہلے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیٹی نہیں دی. میں آپ کے پروگرام کے توسل سے یہ پیغام دوں گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو بیٹی دیتا ہے جس پہ اللہ تعالیٰ کی ذات مہربان ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات تم پہ مہربان ہی نہیں ہے جناب، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں بیٹی دینے کا سوچا بھی نہیں، کیونکہ تمہاری اتنی اوقات نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بیٹی دیتا تو تم اس کی حفاظت کر سکتے. کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ جس کو میں بیٹی دیتا ہوں اس کے بعد اس شخص کا میں ہاتھ بن جاتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں تھا کہ وہ تم جیسے مرد کا ہاتھ بنے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں بیٹی نہیں دی. فہیم صاحب مجھے بتائیے گا کہ ٹک ٹاک
ایک بہت برا سمجھا جاتا ہے. کبھی بین ہوتی ہے, کبھی ان بین ہو جاتی ہے, کبھی پنجاب میں بین ہوتی ہے, کبھی پشاور میں بین ہوتی ہے, کبھی کہاں بین ہوتی ہے. اچھا جناب اعلیٰ, کیا فیم حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو اس حد تک شارٹ کٹ تلاش کرنے کی ضرورت پڑ گئی ہے کہ وہ ٹک ٹاک کا غلط استعمال کر رہے ہیں؟ ٹک ٹاک کو واقعی بین ہو جانا چاہیے, یا پھر ٹک ٹاک پہ کم سے کم کنٹینٹ اچھے طریقے سے اور صحیح کنٹینٹ آنا چاہیے؟ میرے اندازے کے مطابق ٹک ٹاک کو اگر آپ پازیٹیو یوز کریں تو یقین جانیں یہ بہت اچھی ایپ ہے. اس پہ لوگوں کو گھر بیٹھے اگر آپ اچھے قانون کے بارے میں مشورے دیں, کھانے پکانے کے بارے میں مشورے دیں, آپ لوگوں کو اچھے ماحول کا بتائیں, آپ لوگوں کو جناب اپنے ملک کی سیر کروائیں, آپ لوگوں کو پہاڑی علاقے دکھائیں, نہ کہ آپ برگرز ویڈیو بنائیں, آنٹی ڈولی کی طرح بیہودہ ڈریس پہن لیں, اور دوسری لڑکیاں جو ہیں جو اس میں وہ سائلنٹ گرل ہے, مناہل ملک ہے, کنول آفتاب ہے, وہ کبھی جناب بیہودہ ڈریس پہن لیتی ہیں, کبھی سر پہ دوپٹہ رکھ لیتی ہیں. میں نہیں ان چیزوں کو لائک کرتا. جو فیملی والی جو ہوتی ہیں نا لڑکیاں, خاص کر فیملیز میں دیکھنے والی یہ ویڈیوز بناتی نہیں ہیں. اس میں کوئی آنٹیاں مل گئی ہیں, آنٹی ڈولی جیسے, وہ ماشاءاللہ سے 50 سال کی ہو چکی ہے, لیکن اس ایپ کا بھی وہ نیگیٹو یوز کر رہی ہے. حالانکہ اسے چاہیے سر پہ دوپٹہ رکھ کے کوئی اچھا پیغام دے, کوئی اسلامک بات بتائے, لوگ اس سے راضی بھی ہوں اور اپنی وہ قبر کی منزلیں بھی آسان کرے. لیکن وہ صرف اپنا پالر چلانے کے لیے اور اپنی ڈیمانڈ بڑھانے کے لیے اور اپنے ہونٹ دکھانے کے لیے وہ جناب آ کے ٹک ٹاک بناتی ہے, اور لوگوں کو برگل ویڈیوز دکھا کے. اور ایسی لڑکیوں کی وجہ سے جناب, ایسی آنٹیوں کی وجہ سے, ایسی خواتین کی وجہ سے وہ ٹک ٹاک جو ہے جو آئے دن وہ بین ہو جاتا ہے. اور جو ہم لوگ ہیں وہ پازیٹیو پیغام دے رہے ہوتے ہیں, وہ ہمارے پیغام بھی لوگوں تک پھر نہیں پہنچ پاتے ہیں. صحیح ہو گیا. اچھا جناب اعلیٰ, کچھ دن پہلے ایک پریڈ ہوئی تھی جس میں عائشہ اکرم کے سامنے کچھ مجرم پیش کیے گئے تھے, جس میں سے اس نے یہ پہچاننا تھا کہ آخر مینار پاکستان میں جو وقوع ہوا ہے اس میں کون کون سے مجرم شامل تھے. تو سر اس پریڈ کا کیا مد نظر, کیا نتیجہ نکلا اس پریڈ کا؟ یہ جب کوئی بھی پولیس کسی کیس میں ملزمان کو پکڑتی ہے نا, تو اس کے بعد مدعی کی طرف سے جو اس کیس کا مدعی ہوتا ہے, جو ایف آئی آر کا مدعی ہوتا ہے, اس کو پولیس اپنے ساتھ بحفاظت جیل میں لے جاتی ہے. وہاں پہ وہ جو اس کیس کے ملزم ہوتے ہیں ان کی ایک خاص طریقے سے شناخت پریڈ ہوتی ہے, جس میں وہ جو مدعی ہوتا ہے وہ پہچانتا ہے. اگر اس کیس میں کوئی 10 ملزم ہیں تو جو جیل کا ادارہ یا پولیس والے ہوتے ہیں وہ 20 لوگ سامنے کھڑے کر دیتے ہیں. ان میں سے آپ نے وہ 10 لوگوں کی شناخت کرنی ہوتی ہے تاکہ آپ کسی غلط بندے کی شناخت نہ کریں. اس وقت ملزموں کو تھوڑا سا فائدہ دیا جاتا ہے. اسی طرح اس کے سامنے شناخت پریڈ کی گئی ہے, اور اس میں اس شناخت پریڈ میں سے جو اچھے خاصے کھاتے بھی تھے لوگ تھے نا, وہ چننے تھے جن کو 5 لاکھ یا 7 لاکھ روپیہ لے کے بعد میں صلح کر لیتی. وہ کی ویڈیو آڈیو لیک بھی ہو چکی ہے, جس میں اس نے واضح طور پر بتا دیا ہے کہ کچھ غریب لوگ ہیں لیکن جو صاحب حیثیت ہے ہم 5 لاکھ روپیہ لے کے صلح کریں گے. یہ ان کی ایک پلاننگ تھی, انہوں نے پیسے کمانے کا ایک ذریعہ بنانا تھا. لیکن گندگی میں رہ کر اگر انسان, کوڑے میں رہ کر, بدبو میں رہ کر اگر انسان کہیں عبادت کرنے کی کوشش کرے یا پاک صاف رہنے کی کوشش کرے تو یہ اس کی غلط فہمی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا وہ بڑی بابرکت ہے اور لاجواب ہے, اس کا کوئی جواب نہیں ہے. کیونکہ ان جو ملزمان میں سے کوئی نہ کوئی ایسی ماں کا ضرور بیٹا ہوگا جس کی ماں کی بد دعا انہیں لگی ہے, اور ان کا جو ساری پلاننگ تھی نا وہ سامنے آ گئی ہے. اچھا جناب اعلیٰ, مجھے بتائیے گا, ریمبو نے جیسے کہ اپنے بیان میں کہا تھا کہ جانا ہم نے نہیں تھا, اس نے کسی کے ساتھ جانا تھا, اس کے بھائی کی ڈیتھ ہو گئی جس وجہ سے ہمیں جانا پڑا وہاں پر. تو سر یہ تو بیان ریمبو کے بھی اختلافات میں آ رہے ہیں, عائشہ کے بھی اختلافات میں آ رہے ہیں. ریمبو صاحب تو اس وقت جیل کی ہوا میں ہے, عائشہ بھی فی الحال آزاد بھیجی ہے, تو اس پہ بھی انویسٹیگیشن چل رہی ہے. تو جناب اعلیٰ اس کیس کا اینڈ کب دیکھیں گے ہم؟ دیکھیں جی, اعلیٰ افسران اور اعلیٰ ادارے اس میں انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں. اس کا کام وکلاء کا نہیں ہوتا, اعلیٰ اداروں کا ہوتا ہے, انویسٹیگیشن افسران کا ہوتا ہے. وہ مجھے لگتا ہے کہ 1-2-4 دن میں اس کا جو بھی ان کا ساری پلاننگ تھی وہ سامنے آ جائے گی. ریمبو نے اپنے بیان دے دیے ہوں گے, عائشہ اکرم نے بھی اپنے بیان دے دیے ہیں. اب وہ ان دونوں کے بیانوں کو ملا کر جو بھی فیصلہ ہوگا اس پہ وہ ڈیسائیڈ کر دیں گے کہ جناب ان کی قصور کتنا ہے اور انہیں کتنی سزا ملنی چاہیے. اچھا جناب اعلیٰ, عائشہ کیس میں ہماری گورنمنٹ کی جانب سے پولیس کے افسران کو نوکریوں سے نکالا گیا, جو ان کو اپنے عہدوں سے خارج کیا گیا. تو اب سارا منظر عام پر یہ کیس آ گیا ہے کہ غلطی انہی کی آ رہی ہے, پری پلانڈ سارا کچھ نظر آ رہا ہے. تو اب کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان افسران کو پھر دوبارہ اپنی ڈیوٹیوں پہ سر انجام کرنے کی ضرورت ہے, یا پھر ان کو وہاں پہ ہی رکھنا چاہیے؟ نہیں جی, دیکھیں پنجاب پولیس ایک اچھا ادارہ ہے, یہ ہمارے ملک کا ایک انویسٹیگیشن کا اچھا ادارہ ہے. اس کی اچھا اپنا رول ادا کرتے ہیں جہاں پہ ان کی ضرورت ہوتی ہے.
یہ غلط ہوا ان کے ساتھ، سراسر غلط ہوا ہے. دیکھیں اگر ایس ایچ او کی غلطی آپ کہہ سکتے ہیں، اسے نہیں پتہ چلا، یا ڈی ایس پی، آپ نے ایس پی کو بھی اور ڈی آئی جی صاحب کو بھی اس کیس میں برخاست کر دیا ہے. میں تو اعلیٰ حکمرانوں سے، وزیر اعلیٰ صاحب سے بھی آپ کے پروگرام کے توسل سے اور آئی جی پنجاب صاحب سے بھی یہ درخواست کرتا ہوں کہ ان بیچاروں کا کوئی قصور نہیں ہے. وہ پولیس افسران بیچارے بے گناہ تھے. یہ ان کی ایک پلاننگ تھی جس کے تھرو یہ کامیاب ہونے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن اب یہ سخت طریقے سے ناکام ہو چکے ہیں. اب انہی عہدیداروں کو، انہی پولیس افسران کو دوبارہ اپنی انہی جگہوں پر لگوایا جائے اور ان دونوں کو سخت سے سخت سزا دی جائے. اچھا جناب اعلیٰ، خواتین کو، عورتوں کو تحفظ دیا جائے اور دیا جا رہا ہے، کافی زیادہ ہمارے معاشرے میں اس پہ ورکنگ بھی کی جا رہی ہے ناظرین. اچھا تو مجھے بتائیے گا، جو خواتین اس تحفظ کا ناجائز فائدہ اٹھاتی ہیں، جیسے کہ ابھی یہ جو کیس آپ کے سامنے عائشہ اکرم اور ریمبو کا کیس ہوا ہے، وہ تحفظ گورنمنٹ کی جانب سے، معاشرے کی جانب سے ان کو دیا جاتا ہے. جو خواتین ناجائز اس کا فائدہ اٹھائے تو ان کے لیے کیا قانون ہے؟ میں آپ کے پروگرام کے توسل سے ایک اچھا پیغام دینا چاہتا ہوں اعلیٰ اداروں کو بھی اور آپ خاص کر میڈیا کو، کہ برائے مہربانی جب آپ کے سامنے کوئی واقعہ آتا ہے نا تو آپ اسے پہلے اچھے سے انویسٹیگیٹ کر لیا کریں. اگر یہ عائشہ اکرم والا اور ریمبو والا واقعہ اچھے سے انویسٹیگیٹ ہو جاتا نا تو یقین جانے پوری دنیا میں ہمارا اس طرح سے نہ تو ایک غلط پیغام جاتا اور نہ ہی عورتوں کو اس طرح تحفظات کی ضرورت پڑتی. اس دن ایک واقعہ جس کو انویسٹیگیٹ کیے بغیر ہی 2-3 میڈیا کے جو اپنی طرف سے بڑے اچھے اینکر بنتے ہیں، انہوں نے اپنی سیانت پر دکھانے کے لیے اس لڑکی کے گھر چلے گئے. انہوں نے جناب سارے چینلز پر اس خبر کو چلا دیا. اگر اس وقت ہی اس واقعے کی انویسٹیگیشن اچھی طریقے سے ہو جاتی تو ہمارا ملک آج بدنام نہ ہوتا. یہ دونوں جیسے آج بدنام ہو رہے ہیں، یہ تب بھی دونوں ہی بدنام ہوتے ہیں. اچھا جناب اعلیٰ، ریمبو نے آپ سے رابطہ کیا، آپ کو اپنا کیس لڑنے کے لیے کہا، ڈیمانڈ کی، آفر کی، کہا، تو سر آپ نے کیا کہا؟ منع کر دیا یا ایکسیپٹ کر لیا اس کا کیس لڑنے میں؟ جی، ریمبو کے کسی قریبی عزیز نے مجھ سے رابطہ کیا تھا کہ آپ ہمارا کیس خود لڑیں اور اس میں ریمبو کی جتنی ہو سکتی ہے مدد کریں. میں نے صاف انکار کر دیا تھا کیونکہ یہ معاملہ خالی میرا نہیں تھا، یہ میں نے اپنی جیب کا سہارا اس پر بالکل نہیں لیا. میں نے اپنے ملک کی آزادی کو، اپنے ملک کی عزت کو، اپنے ملک کی سالمیت کو دیکھا. الحمدللہ انسان کچھ بھی ہے تو اپنے ملک اور اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. میں نے یہ بات ضرور سوچی کہ اگر میں آج ریمبو کا کیس لڑوں گا اور غلط بندے کا ساتھ دوں گا تو شاید میرا ملک، میرا اللہ کی ذات، میرے قریبی عزیز مجھ سے ناراض ہوں گے، میرا ضمیر بھی مطمئن نہیں ہوگا. اور جس کام میں آپ کا ضمیر مطمئن نہ ہو اس کام کو آپ کو ہرگز نہیں کرنا چاہیے. اور اگر آپ کسی جرم میں سزا نہیں نہ دیں گے، ہمارے ملک کا یہی تھوڑا سا المیہ ہے کہ ہمارے معاملات پہلے لوگ پرچہ کروا دیتے ہیں، اس کے بعد لوگ آپس میں پیسے لے کر یا کسی معاملات میں سیٹلمنٹ سے یا ڈرا دھمکا کر مدعیوں سے صلح کر لیتے ہیں، اور ان لوگوں کو جنہوں نے وہ جرم کیا ہوتا ہے انہیں سزا نہیں نہ ملتی تو پھر اس جرم میں اضافہ ہوتا ہے. اگر آپ اس جرم میں آپ اس ملزم کو سب کے سامنے سزا دیں، سزا اگر آپ سب کے سامنے نہیں بھی دیتے تو آپ اس کا جو سزا بنتی ہے وہ اس سزا دیں تو یقین جانے جو دوسرے لوگ ہوں گے نا وہ اس کو ایک مثال بنا کر اس کو کرنے سے کترائیں گے بھی اور اس کو کرنے کا سوچیں گے بھی نہیں. مینار پاکستان ایک بہت پاک جگہ کہلائی جاتی ہے. ہمارے پاکستان کا تقریباً یہ سرمایہ ہے مینار پاکستان. ماشاءاللہ سر، مینار پاکستان یہ واقع ہوا تو دیکھا جائے تو بہت زیادہ خواتین، بہت زیادہ فیملیز ڈر گئے تھے اس واقعے کو دیکھ کر نا. البتہ یہ تو کیس ابھی چل رہا ہے، یہ تو فائنل ہمیں پتہ چلے گا نا کہ یہ کیسے پلاننگ انہوں نے کی اور کیسے انہوں نے سارا کچھ کیا ہے. تو سر جتنی بھی فیملیز ہیں نا وہ بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئی ہے مینار پاکستان جانے سے. اب وہاں کوئی جائے بھی تو لوگوں کے اندر جو سا ڈر پیدا ہو گیا ہے، اس ڈر کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ کیسے ان کو یقین دلائیں کہ آپ محفوظ ہیں؟ اس ڈر کو آپ ایسے ہی ختم کر سکتے ہیں جب عائشہ اکرم کو اور ریمبو کو ان کے کیے کی سزا اچھے طریقے سے ملے گی. سب لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ ان کی ایک پلاننگ تھی اور اس پلاننگ کے تھرو انہوں نے یہ کام کیا تھا. اور جب آپ لوگوں تک یہ پیغام پہنچا دیں گے، ان کو ان کے جرم کی سزا مل جائے گی، لوگ اس بات سے سیٹسفائڈ ہو جائیں گے کہ جناب ہماری عزتیں باہر بھی محفوظ ہیں اور گھروں میں بھی محفوظ ہیں. کیونکہ یہ ایک پلاننگ ہوئی تھی. اس پلاننگ میں انہوں نے ایک ساری ٹیم بنائی تھی جس ٹیم میں کافی ریمبو نے بتایا کہ ہم 10-11 لوگ شامل تھے. ہم دوستوں نے جا کے وہاں پہ ویڈیوز بنانی تھی. انہوں نے سارا ایک گیم بنائی، وہ سارا اسکیچ تیار ہوا ہوگا جیسے کوئی آپ پروگرام کرتے ہیں یا کوئی فلم کی شوٹنگ ہوتی ہے، اس میں سارا پہلے اسکیچ تیار ہوتا ہے کہ یہ کریں گے یہ کریں گے. انہوں نے ایسے ہی پلان کیا تھا کہ مینار پاکستان جا کے ہم ایسا کریں گے اور 14 اگست ہوگا، وہاں پہ رش ہوگا.
آپ دیکھیں جب سے پاکستان آزاد ہوا ہے 1947 سے لے کے آج تک جشن آزادی ہر بار مینار پاکستان میں منائی جاتی ہے. اللہ کا شکر ہے لوگوں کی فیملیز جاتی ہیں, ہم لوگ بھی جاتے ہیں, ہماری مائیں بہنیں بھی جاتی ہیں گھروں سے, سب لوگوں کی مائیں بہنیں جاتی ہیں. لیکن اللہ کا شکر ہے آج تک وہاں پہ کبھی ایسا واقعہ نہیں ہوا. یہ تھرو ایک پلاننگ کے تھرو ہوا تھا. خالی مینار پاکستان نہیں, لاہور کی ساری پارکوں میں جو تہوار ہوتے ہیں, مینار پاکستان, عید آ گئی, شبرات آ گئی, سب جوش و خروش سے لوگ مناتے ہیں. لیکن اللہ کا شکر ہے یہ حادثہ ایک پلاننگ اگر نہ ہوتی تو کبھی بھی نہ ہوتا. اور آج انہیں اگر سزا ضرور ملے, میں آپ کے پروگرام کے توسط سے کہتا ہوں کہ میں اگر مجھے موقع ملے تو میں ان کے خلاف کیس لڑوں اور میں ان دونوں کو سخت سے سخت سزا بھی دلواؤں اور انہیں ایک مثال بناؤں تاکہ آئندہ کوئی بھی ایسا لڑکا لڑکی پلان کر کے ہمارے ملک کو, ہمارے تحفظات کو, ہمارے ملک کی سالمیت کو ہمیں بدنام کرنے کی کوشش نہ کرے. صحیح ہو گیا جی. تو ناظرین, کھوکر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. فہیم کھوکر مشہور ایڈوکیٹ اور ٹک ٹاک بھی بناتے ہیں. دیکھا جائے تو ٹک ٹاک کی اس میں کوئی غلطی نہیں ہے. دیکھا جائے تو لوگوں کی مینٹیلٹی, لوگوں کی ذہانت جو شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں فیم حاصل کرنے کے لیے, کوئی چھوٹا راستہ ڈھونڈتے ہیں تاکہ ہم دنوں میں کیا ہم تو گھنٹوں میں وائرل ہو جائے. جنہوں نے عائشہ اور ریمبو کے کیس کا نتیجہ بتا دیا ہے کہ ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے. ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر مجھے موقع دیا جائے تو میں ان دونوں کے خلاف کیس لڑنا چاہوں گا. اور آپ لوگوں نے ناظرین فیصلہ کرنا ہے کہ آخر کیا آپ اب بھی ان کے ساتھ ہیں یا اب اپنی آنکھیں کھول لیں. خدا کا واسطہ ہے اب اپنی آنکھیں کھول لیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے لاہوری جلوہ فہد حسن کے ساتھ. اللہ حافظ.